بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو نمونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیتے تو ہمیں نمونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے کافی اور اس کو کوئی فن، کوئی علم، ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کی عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے اور کوئی خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا۔ اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ اسی طرح کھانا پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں، اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے، اور اس کی عملی تربیت اس دے دی، پھر وہ شاید اچھے طریقے سے اس کو بنا لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا، اور کوئی علم و فن بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی، لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔